knowing Imran Khan साहब since decades, do you think he will budge? वो किसी डील की तरफ जाएंगे या जो नहीं, वो नहीं प्रेशर में नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता. I have known him now for 60 odd years and in close proximity. वो प्रेशर में नहीं आएगा. ये कुछ ऐसा ही है और ज़्यादा ही सख्त है. उसको आपने अब जो ये 5 दिन अंधेरे में रखा और वो 5 दिन वो जो SCO और वो दूसरे विजिटर्स थे हमारे यहाँ आए और उस दौरान अच्छा अब जो सितम ज़रीफ़ी है, बहुत सितम ज़रीफ़ी है ये नून के और इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से कि ख़ान की मुलाकात आपने बंद करनी है, चलो कर दो. कोई आपने हर कैदी जो अडयाला जेल में है और शायद दीगर भी कुछ और जेल अटक और पे भी ये लागू हुआ है, अडयाला जेल में कुछ 3-4 हज़ार कैदी हैं, उनकी भी मुश्किलात, उनको सेल बंद किया हुआ और वो वरना टहलाने के लिए सेल खोलते हैं कोई आधा पौना घंटा, कैदी बाहर निकल के सेल से और बैरक के सैन में आ जाए. उसके इर्द गिर्द भी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं. विद इन दी जेल देर आर मैनी एरियाज दैट आर टोटली लाइक द आउटर वॉल और वो उनके अंदर होते हैं कैदी. तो उनको भी ये सज़ा दी. किस तरह सज़ा दी? ये तो जेल पनिशमेंट है कि आप मुलाकात बंद कर, ये तो कोई ऑफेंस किया हो, जेल ऑफेंस किया हो. तो ये किस तरह बचेंगे? ये आखिरकार इसमें इंसाफ तो होगा. ये जिसने भी किया है ऑर्डर, वो ठीक है, चलो मैं 1 मिनट मान लेता हूँ कि ख़ान को आपने करना है, तकलीफ़ देनी है या सिक्योरिटी देनी है, चलिए मान लिया. वो बाकी 4000 कैदियों का क्या कसूर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है. एजाज साहब, अब तो मामला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखेगा और इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होगा उसकी सरबराही कौन करेगा, इस पर भी बड़े सवाल आयद किए जा रहे हैं. आज फारूक नाइक साहब कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर इसको हेड करेंगे तो उनको तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक वाज़े जो तरजीह नज़र आ रही है, प्रेफरेंस जो नज़र आ रही है, वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के नाम से मुताल्लिक है. इस पर आपको और आप कैसे हुकूमत के माइंड को रीड कर रहे हैं? इस वक्त फिर ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ है जिसकी हुकूमत है वो तो घबराए हुए हैं मंसूर अली शाह साहब के और नहीं चाहते कि मंसूर अली शाह साहब बने. हालांकि मंसूर अली शाह साहब ने मुस्लिम लीग नवाज़ के और PTI के हक़ में और PTI के ख़िलाफ़ भी फैसले दिए हैं. उस वक्त वो मंजूर थे. पर दूसरी चीज़ जो एविडेंट है, क्योंकि फ़ारूक नाइक साहब एक मोतबर तर्जमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मेरे से बहुत ज़्यादा मोतबर तर्जमान है, तो वो अगर कहते हैं कि हमें कोई फ़िक्र नहीं, ख़तरा नहीं मंसूर अली शाह साहब से, तो ये तो अपोजिशन भी गवर्नमेंट में भी एक डिवीज़न आई. गवर्नमेंट में तो ना सही, क्योंकि पीपल्स पार्टी इज़ नॉट इन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में तो उनके एलाइज हैं पीपल्स पार्टी के. अब देखें होगा वही. मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये दिस इज़ काइंड ऑफ पार्किंसंस लॉ के लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ही समझ लो कि जो आप करेंगे सिर्फ अपनी हुकूमत को फिल वक्त मुस्तहकम करने के लिए आइन में तब्दीलियां लाएंगे, कवानीन बनाएंगे, वो सब आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी जब आप गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे और अपोजिशन में चले जाएंगे. सारे कवानीन जो बनाए जाते हैं किसी के लिए, वो कवानीन अपने ही खिलाफ होते हैं. वो आपको जहर घोला था जो किसी के लिए, एतजाज आप ही को पीना है, ये होता है. राइट. एजाज साहब, अब आगे आप सुप्रीम कोर्ट में मामलात किस तरह से देख रहे हैं? हाउ डिफरेंट विल, जो हम बात भी अभी कर रहे थे, चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब की जो कोर्ट है उनके अंडर, वो कैसे मुख्तलिफ होगी काजी साहब के कोर्ट से? ये जो उनका आगाज़ ही हुआ है टर्म का, ये बड़ा खुशाइंद है
اور یہ اٹ ہیز اے گریٹ پرومس آف لیس, اگر یونائٹڈ نہیں تو لیس فریکچرڈ جوڈیشری. آپ کو آپ کے پروگرام پہ بھی میں کہتا رہا ہوں, میں تو 4-5 سال سے برملا کہہ رہا ہوں, 5 سال کم از کم ہو گئے کہ 2018-19 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری عدلیہ اور خاص کر سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی درار پڑی ہوئی ہے. آپ نے مجھے سنا ہوگا میڈیا پہ, بالکل سال پہلے سے کہتا ہو رہا ہوں. اور میرا خیال ہے اس درار کو ہیل کرنے کے لیے سب سے پہلا اقدام جو اٹھایا ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب نے اٹھایا 6 سال بعد. اور یہ ایک بڑا اچھا خوشائند ہے. اس سے عدلیہ پہ لوگوں کا اعتبار بڑھے گا, اس پہ عدلیہ پہ اپنے پہ پریشر کم ہوگا. کیونکہ اگر آپ جانبدارانہ ججمنٹ دے رہے ہوں میاں صاحب کے حق میں یا خان کے حق میں, تو وہ اس سے اپنے آپ پہ بھی پریشر آ جاتا ہے. اب یہ یحییٰ آفریدی has shown himself to be mature beyond his years, کیونکہ he is younger than his senior colleagues, 2 senior colleagues, but he's shown great maturity, and I seem to be satisfied کہ ان کے تحت ایک نیا ڈائریکشن لے گی عدلیہ. اور عدالتیں آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت واز ٹیکن بائی سرپرائز, کیونکہ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئی گئی اور 25 اکتوبر سے پہلے ہی لے کر آنے کا مقصد بظاہر, اور برملا بھی جس کا حکومتی اہلکاروں نے اظہار کیا ہے کہ جسٹس سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا ہی مقصود تھا. بظاہر تو یہی لگتا ہے, بظاہر تو یہی انٹینشن لگتی ہے, کیونکہ اس پہ کافی زبان درازی کی ہے خواجہ آصف صاحب نے بھی, اور پرائم منسٹر نے بھی, اور چیف منسٹر پنجاب نے بھی, رانا ثناء اللہ نے بھی. انہوں نے بڑی اتنی اس طرح اپنی انٹینشن کو افشا کیا ہے, ظاہر کیا ہے کہ بالکل یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نہ بیٹھیں اور منیب صاحب بھی نہ بیٹھیں کسی فیصلہ کن مرحلے پہ یا کسی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی کمیٹی پہ یا کمیشن پہ, اور کسی بینچ پہ یہ نہ بیٹھے. تو ان کو ڈس ایمپاور کرنے کی تو کوشش یقیناً ہوگی. یہ جو مین پلیئرز ہیں گورنمنٹ کے, تو ان کی تو ضرور ہوگی. بٹ آئی تھنک اف دی جوڈیشری ہولڈ ٹوگیدر تو یہ اتنا کوئی زیادہ ڈینٹ نہیں پڑ سکے گا. رائٹ. اعجاز صاحب, یہ بھی ضرور اس پر آپ بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق آلدو پاکستان تحریک انصاف یہ بات ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ہمیں تھوڑی پسپائی کا سامنا ضرور اس پہ کرنا پڑا ہے. جس طرح سے خیر ان کے لوگوں کو توڑا گیا اور ڈیفیکٹرز کی ہی مدد سے یہ ترمیم پاس کروائی گئی, لیکن حامد خان صاحب نے بھی آج کہا کہ تحریک جو ہے وہ چلانی ہوگی, عدلیہ کو آزاد کروانا ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے کیونکہ عدالتوں اور پارلیمانی عمل سے کچھ حاصل نہیں ہوا, اور اس سے اب فیصلے جو ہے وہ نہیں ہوتے ہوئے ممکن نظر آ رہے. سو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وکلا سڑکوں کا رخ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک جو کنونشنز کا انعقاد کیا گیا تھا اس ترمیم سے قبل, اس میں بہت دھواں تقاریر کی گئی تھیں, اور عدلیہ کی آزادی پہ جہاں پر یہ بات کہی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کا ٹارگٹ ہی ایک پورے جوڈیشل سٹرکچر کو ہلا کے رکھ دینا تھا, سو آپ نے ریورس ہوتے ہوئے اس کو دیکھا. سو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی تحریک جو ہے is there in the pipeline؟ یہ کہا نہیں جا سکتا. وکلا ایک نئی کمک بن کے فریش اور مور ویگرس کمک بن کے شاید نکل آئے,
پر اس کے لیے ججز میں سے بھی کوئی کسی نے قربانی دی ہو یا مزاحمت کی ہو تو اس کا وہ ضروری ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں. پر یہ جو کیونکہ پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے اپنے کاڈرز کو، اپنے ورکرز کو بہت تھکا رہی ہے. ہر روز انہوں نے اگر پہنچنا ہے ڈی چوک تو ہر روز ریاست نے ان کو روکنا ہے، اور وہ بھی مطلب ہے ذرا اوور ڈو ہی کر رہے ہیں اپنی اسٹرینگتھ کو. اپنی اسٹرینگتھ صرف نمبرز میں نہیں بٹ اپنی اسٹرینگتھ آف دی ووٹرز، اور ان کو ایسی لائن میں لے کے چلنا چاہیے، اس حد تک لے کے جانا چاہیے جس حد تک ان کا سانس نہ ٹوٹے. اینڈ دین اندر ایکٹیویٹی 2 weeks لیٹر اندر ایکٹیویٹی، اس دوران ایکٹیویٹیز چھوٹی چھوٹی کریں، کوئی سیمینارز کریں، کوئی یہ اگر مطلب ہے ان کو کوئی ہو. لیکن روز خان کے آ جاتا ہے کہ جو ڈی چوک نہیں پہنچے گا وہ غدار ہوگا. تو یہ بہت زیادہ میں سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی بھی اپنے ورکرز کو، کاڈرز کو اوور ٹیکس کر رہی ہے. تو ابھی تو بہرحال انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ سڑکوں کا رخ کریں گے اور گلی گلی کوچوں پہ جو ہے وہ گیدرنگز ان کی ہوں گی اور جلسے کیے جائیں گے یا احتجاج کیا جائے گا. بٹ اعزاز صاحب، عمران خان صاحب کی اہلیہ کو تو گزشتہ ہفتے رہا کر دیا، آلدو کہ بڑی چمگوئیاں اور ابھی بڑی ایک ڈیبیٹ چھڑ چکی ہے کہ ان کو کسی ڈیل کے نتیجے میں آیا کہ رہا کیا گیا ہے، کیونکہ جس قسم کے کیسز، اور آپ تو اس پہ بارہا اظہار کر چکے ہیں کہ جس قسم کے کیسز کا سامنا عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کو کرنا پڑ رہا ہے اس پورے عرصے میں، وہ بھی بہت ہی فریولس اور بوگس قسم کے کیسز ہیں. بٹ ان کی اہلیہ رہا ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید بھی رکاوٹیں ابھی کھڑی ہوتی دکھائی دیں گی؟ کیونکہ لطیف کوزہ صاحب سائملٹینیسلی سمجھ رہے ہیں نومبر میں ہی وہ ریلیز ہو رہے ہیں عمران خان صاحب. شاید ہو رہے ہوں، ان کو کوئی اطلاع ہو، پر اب میں تو کہہ نہیں سکتا. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی کی نہیں جا سکتی. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ 3 دن میں وہ ایسی سچویشن بدلے، ریڈیکل ہوئی بھی ہے سچویشن، تو اس کا ریڈیکل چینج تو ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لطیف خان کی طرح کہ یہ ہوگا، بٹ پاکستان میں اینی تھنگ از پاسبل، اینی تھنگ از پاسبل، نتھنگ از امپاسبل. بٹ یو کین دیر فور پریڈکٹ اونلی دا پاسٹ. آئندہ کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے، کوئی ایسا ہی معاملہ ہو جائے کہ یکدم گورنمنٹ آن اٹس نیز ہو، یا یکدم گورنمنٹ اتنی پاورفل ہو جائے کہ وہ خان کو اور زیادہ کمزور کر سکے. یہ آپ پاکستان میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جتنے حادثات، واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں، they could not be predicted like this, like any کوئی ریشنل پریڈکشن ان کی نہیں ہو سکتی.